میں اس پہ کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں جس بات پہ انہوں نے زور پکڑا ہوا ہے. ان تین باتوں پر اگر تو ہے تو روٹی بن جائیں، اگر تو ہے تو کنگرے سے چھلانگ لگا دے، اور اگر تو مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تیرا ہو جائے گا. یہ تین سوال ان کو ہم کہیں یا ہم یہ کہیں کہ یہ تین اس کے وار تھے جو وہ اس کو ہرانے کے لیے کر رہا تھا کہ میں اس کو ہرا دوں. پہلی بات کہ اور روح خداوند کو یسوع المسیح کو بیابان میں جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس کے ساتھ آزمایا جائے. یہ بات صاف طور پر واضح کر دیتی ہے کہ ایک جنگ تھی جس میں خداوند یسوع مسیح کو سامنے آنا تھا اس کے ساتھ جس نے پہلے سے اپنے اندر ایک گھمنڈ رکھ کر خدا باپ کے ساتھ یہ جنگ چھیڑی تھی، اور وہ اس جنگ میں مار گرایا گیا اور نیچے جب پھینک دیا گیا تو پھر اس کے دل نے، میں سمجھتا ہوں کہ جو سمجھا وہ یہ تھا کہ میرے دل میں یہ گھمنڈ تھا کہ میں شمالی اطراف کے پہاڑ پر بیٹھوں گا اور میں اپنا تخت خدا تعالیٰ سے بھی اونچا لے جاؤں گا اور میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا. تو وہاں تو وہ نہ پہنچ سکا، مگر جب اس نے یہ دیکھا کہ اب نیچے ہوں تو اس نے کہا چلو اوپر نہیں تو نیچے ہی قبضہ کرو. تو وہ نیچے قبضہ کر بیٹھا اور نیچے قبضہ کر کے اس نے اس زمین پر اپنا تسلط بنایا. اور اس روئے زمین پر جب اس نے آدم کو دیکھا تو اسے اور بھی زیادہ حسد ہوا اور اس نے چاہا کہ میں یہ دنیا جو بنائی ہے اس نے، اسی کی وجہ سے میرے گھمنڈ آیا تھا اور اب تو یہ میرے پاس آ گئے، اب کیوں نہ ہو کہ میں ان کو برباد کر دوں. سو اس نے برباد کیا اور برباد کر کے اس نے ان کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، یعنی اپنی عقل اور اپنی حکمت پر، جھوٹ کی بنیاد پر اس نے چلنا سکھا دیا اور اس روئے زمین کی حکومت کی بنیاد اس نے جھوٹ پر اور کفر پر اور خون ریزیوں پر اور چوری پر، لالچ پر اور حرام کاریوں پر، زنا کاریوں پر، فریب دینے پر، یہ بنیاد اس نے قائم کر دی. مگر ہم اس پر ذرا غور کریں کہ خدا جس نے یہ سب کچھ کریٹ کیا، تخلیق کیا، اس کے کام کو جب اس نے خراب کیا اور اس پر اپنا تسلط جمایا تو کیا خدا چاہے گا کہ اس پر ہمیشہ اسی کا تسلط رہے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. آپ اپنے سے ایک مثال لے لیں. آپ ایک اپنے لیے زمین پر گھر بناتے ہو تو وہ آپ
اپنے لیے بناتے ہو، اس لیے بناتے ہو کہ آپ اس گھر میں رہیں اور اس گھر میں آپ کے سوا اور کوئی نہ رہے، آپ کے گھر میں کوئی جھانک کر بھی نہ دیکھے، تو وہاں کسی اور کا تسلط نہ ہو، وہاں صرف آپ کے گھر میں اپنی حکومت ہو، یہ آپ چاہتے ہیں۔ مگر اس دنیا پر رہتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا کہہ سکے کہ نہیں، میرے گھر میں تو کسی نے نہیں جھانکا آج تک، میں تو بڑی عزت سے اور شان سے رہ رہا ہوں اور میں ہی اپنے اس گھر میں رہ رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ اس فانی گھر میں اور اس گیسٹ ہاؤس میں جو میں دنیا کی زمین پر، اس روئے زمین پر بنا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ میرا کبھی بھی قبضہ نہیں رہا۔ ہمیشہ میرے اس گھر میں جھانکتا رہا ہے کوئی، اور جہاں اس کا داؤ لگا اس نے میرے گھر میں کھلبلی مچائی ہے، جس کی وجہ سے میرے کئی خاندان بھی برباد ہوئے اور کئی نسلیں برباد ہو گئیں۔ مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی بیچ میں سے ایسا اٹھا جس نے یہ کہا نہیں، یہ میرے آباء و اجداد کا گھر ہے، میں کسی کے قبضے میں نہیں رہنے دوں گا، اور وہ اس کو چھڑانے کے چکر میں لگا ہوا رہتا ہے۔ یہی اس کی لڑائی ہوتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک بات کہی کہ لکھا ہے کہ میرا گھر میرا کہلائے گا، دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا رکھا ہے۔ تو وہ گھر کون سا تھا جس میں ڈاکوؤں کی کھو بنی ہوئی تھی؟ بظاہر تو وہ بیت المقدس تھا، ہیکل تھی، جس کے اندر اور باہر دکانیں سجی ہوئی تھی اور ساری دنیا وہاں پر بزنس کرتی تھی۔ عبادت کا تو ایک بہانہ ہی تھا، اتنی عبادت وہاں نہیں ہوتی تھی جتنا بزنس وہاں ہوتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ میں جو یہ بیان کر رہا ہوں آج بھی ایسا ہی ہے۔ آج بھی آپ کہیں بھی دیکھ لیں، میں وائس لمبی ہو گئی ہے، ذرا اگلی وائس میں بات کرتا ہوں۔ آج بھی ایسا ہی ہے، کہیں بھی آپ کوئی مسجد دیکھ لیں باہر دکانیں ہیں، چرچ دیکھ لیں تو باہر دکانیں ہیں، مندر دیکھ لیں تو ان کے باہر بھی دکانیں ہیں، یسیرتیں دیکھ لیں تو وہاں بھی دکانیں ہیں، کوئی دربار دیکھ لیں تو وہاں بھی دکانیں ہیں، ہر جگہ بزنس چلتا ہے، اور کہنے کو نام صرف یہ ہے کہ جی یہاں عبادت ہوتی ہے، یہ پاک مقام ہے۔ واہ، عبادت کے نام پہ بھی وہاں بزنس ہوتے ہیں۔ شاید ابھی کچھ سن کر کہے گا کہ بات حوالہ تو کچھ اور ہے اور بات کدھر کو جا رہی ہے، لیکن بات اسی حوالے پر ہی آئے گی۔ یہ سب کچھ جب اس نے برباد کیا تھا، اسی وقت خداوند نے اس کو کہہ دیا تھا کہ میں ایک برپا کروں گا، اسی عورت میں سے، اسی دنیا میں سے میں ایک برپا کروں گا، پیدا کروں گا، جو تیرے سر کو کچلے گا، تیرے منصوبے کو کچلے گا، اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پیارے بھائیو، اب وہ وقت آ گیا تھا جب وہ کچلنے کے لیے آیا تھا اور وہ اس کو کاٹنے کے لیے تیار تھا۔
تو یہ ایک جنگ ہونی تھی، اور وہ 40 دن اور 40 رات جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں اس نے پہلا وار کیا، اگر تو اتنا طاقت رکھتا ہے تو پتھروں سے کئے روٹی بن جائیں۔ اس نے کہا جس کے لیے میں آیا ہوں وہ روٹی سے ہی جیتا نہ رہے گا، بلکہ میری ہر اس بات سے جو میرے منہ سے نکلتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علامہ یوسف مسیح نے کہا کہ جو میرے منہ سے نکلتی ہے، اور یہ بات حق ہے، اس کو یہ بات نہیں کہی، اس کو یہ کہا کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہ جیتا رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمارا ایمان تو جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ مسیح یسوع ہی خدا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اسٹریٹ فارورڈ اس کو کہا کہ دنیا کا ہر انسان میرے کلام سے جیے گا، روٹی سے نہیں۔ روٹی کے بغیر وہ جی سکتا ہے، لیکن میرے کلام کے بغیر وہ جی نہیں سکتا، وہ ہمیشہ مرے گا۔ تو یہ پہلا وار اس کا فیل ہو گیا۔ یہ پہلا وار اس کا جب فیل ہو گیا تو اب اس نے دوسرا اٹیک کیا، دوسرا حملہ کیا، اور دوسرا حملہ یہ تھا، بات وہی اگر کی ہے، دوسرا اٹیک یہ تھا کہ اگر تو ہے تو پھر گرا یہاں سے۔ تو کیوں اس نے کہا کہ گرا یہاں سے؟ اصل میں اس کے دل میں یہی بات تھی کہ انسان اتنی گہرائی سے، اتنی اونچائی سے اپنے آپ کو نہیں گرا سکتا، وہ ڈر جائے گا کہ میرے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں گے، تو وہ چھلانگ ہی نہیں لگائے گا۔ تو اس کے دوسرے اٹیک کو اس نے اس طرح روکا، جب اس نے یہ کہا کہ یہاں سے اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے۔ تو اس کے دوسرے اٹیک کا جواب آگے سے اٹیک جو ہوا وہ یہ تھا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ یہ اٹیک بھی اس کا جو تھا وہ فیل ہو گیا۔ اور یہاں اصل میں ہم ایک چیز اور بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھو وہ خدا کے ساتھ یہاں آمنے سامنے پھر سے ہو گیا۔ پھر سے وہ آمنے سامنے ہو گیا۔ پہلے بھی جب وہ گرایا گیا تو آمنے سامنے ہی تھا اس کے فرشتوں سے جب اس نے جنگ کی، اور وہاں فرشتوں سے لڑ کر نیچے گرا۔ اب یہاں ڈائریکٹ ہے، وہ فیس ٹو فیس ہے۔ اس بات کو ہم سیکھیں بڑے دل سے، وہ فیس ٹو فیس ہے۔ لیکن دوسرا اٹیک بھی جو تھا وہ فیل ہو گیا۔ پھر اس نے تیسرا اٹیک کیا، اور وہ تیسرا اٹیک جو تھا وہ کیا تھا؟ ساری شان و شوکت دکھائی، سب مال متا دکھایا، اور دکھا کر کہا کہ سب کا مالک میں ہوں۔ سینے پہ ہاتھ مار کے اس نے کہا، اور اب اگر تو میرے آگے جھک جائے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یہی وہ لالچ کی بات اس نے کی۔ عدن میں بھی اس نے لالچ دیا کہ تو اگر کھائے گا
تو تو اس کی مانند ہو جائے گا. یہاں بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو مجھے سجدہ کر لے تو یہ سارا کچھ میں تجھے دے دوں گا. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا پیسے کے پیچھے کچھ بھی کرتی ہے. ایک اچھے بھلے ایماندار کے سامنے آج کوئی 2 کروڑ روپیہ رکھ دے اور اس کو کہہ دے کہ تو امریکہ کے صدر کو گولی مار دے، تجھے 2 کروڑ دوں گا. یا لندن کے پرائم منسٹر کو گولی مار دے، کسی کو بھی، تو وہ 2 کروڑ دیکھ کر وہ ایماندار بھی پھسل جائے گا. اب یہ چیز وہ خدا کو کہہ رہا ہے ڈائریکٹ سے. مسیح یسوع خدا ہے، میرا اور آپ کا صرف اس نے روپ لیا ہے، اور وہ جنگ میری اور آپ کی تھی جو وہ لڑ رہا تھا. اس نے کہا لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر. میرے عزیزو، یہ اس کے 3 اٹیک اور تینوں اٹیکس کا آگے سے اٹیکس کے ساتھ جواب. یہ وہ جنگ تھی جو مجھے اور آپ کو عدن میں لڑنی تھی، جو نہ میں لڑ سکا نہ آپ لڑ سکے، مگر وہ پھر ہماری خاطر لڑنے کے لیے آ گیا، کیونکہ ہم اس کا گھر ہیں اور ہمارے اس گھر کو، ہماری اس باڈی کو اس نے بزنس خانہ بنایا ہوا ہے، اور وہ یہ بزنس خانہ اکھاڑنے آ گیا. اسی لیے اس نے ہیکل میں بھی سب کو بگا دیا تھا. پہلے تو وہاں سے بگایا اس نے کوڑے مار کے، نکلو. وہ ایک بظاہر نمونہ تھا، ایک مثیل تھی وہ گھر. اصل گھر میں اور آپ ہیں اس کا. تو وہ اس میں سے اس کو بگاتا ہے کہ تو نکل، یہ میرا گھر ہے اور تو نے اس پر قبضہ کر کے اس کو ڈاکوں کی کھو بنایا ہوا ہے اور بزنس بنایا ہوا ہے اور چوروں کا گھر بنایا ہوا ہے تو نے. اب تو نکلے گا یہاں سے. یہ تھا اس کے جواب کا مطلب. اس لیے اس کو کہا کہ دور ہو. یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر. یہ مجھے اور آپ کو کہنا تھا وہاں عدن میں کہ تو نکل، جو بات تو ہم سے کہہ رہا ہے یہ ہم نہیں کرنے والے، یہ ہمارے باپ نے منع کیا ہے، مگر ہم نہ کہہ سکے. تو یہ جنگ اس نے پھر سے آ کر لڑی، اور مجھے اور آپ کو آج بھی وہ سکھاتا ہے کہ ہم یہ جواب دینا سیکھ جائیں، ہم یہ جنگ کرنا سیکھ جائیں. یہ اسلحہ ہم لے لیں اب جو وہ دینے کے لیے آیا. مگر ہم تو آج بھی وہ اسلحہ شاید نہیں لے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی اس بزنس پہ لگے ہوئے ہیں، جبکہ وہ اس گھر کو چھڑانے کے لیے آیا اور اس نے ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ اس نے گلہ کیا ہے. ہمارا حقیقی باپ جو ہے، ہمارا کریٹر جو ہے، یہ بڑی گلے سے میں کہتا ہوں کہ اس نے بات کی جب اس نے یہ کہا کہ لومڑیوں کے تو بھٹ ہوتے، پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے تو سر دھرنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے. جو میرا گھر تھا اس میں تو مجھے رہنے کی کوئی جگہ دے نہیں رہا، جبکہ جو میں نے جانور بنائے ہیں ان کے لیے گھر ہیں. وہ گھر بنا کے اپنا بیٹھ جاتے ہیں، مگر میرے بیٹھنے کے لیے، میرے رہنے کے لیے میرا گھر خالی نہیں ہے، اس میں چور گھسے ہوئے ہیں. تو ہم آج تک ان چوروں کو اپنے اندر سے فارغ نہیں کر رہے. آج بھی جو لوگ حقیقی طور پر خدا کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتے، میرے عزیزو، وہ خدا کا سامنا آج بھی کر رہے ہیں. وہ بھی خدا کو یہی کہہ رہے ہیں، اگر تو ہے. میں اس کی چوتھی مثال دے سکتا ہوں اور ابھی دوں گا. یہ سب کچھ اگر آپ ایک نظر ماریں، ایک سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، تو جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک میں ابھی بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو سمجھ لے. پہلے لوٹا، پھر جب پکڑے گئے تو سزا ہوئی، تو وہاں سے بھی داؤ لگا کر نکل گئے. تو اب بھی کہا جا رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں واپس آنا چاہتا ہوں.
لیکن سزا نہیں کر دوں گا میں، سزا نہیں دی جائے گی مجھے، یہ شرط وہ بنا رہا ہے۔ اب چوتھی مثال میں جو دینے لگا ہوں وہ بائبل مقدس میں سے ہی ہے، اور وہ بھی یہی تھی کہ کسی نے کہا، اب کیا کہا؟ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں یا بیان کرنے لگتے ہیں تو پہلے سے ہمیں اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے، تاکہ ہم اس کو پورے طور پر صحیح دشا کی طرف اس کو سمجھ سکیں۔ میرے پیارے عزیزوں، اب چوتھی مثال جو ہے وہ یہ ہے، مسیح یسوع کو جب صلیب دیا گیا تو دو اس کے ساتھ اور بھی مصلوب تھے، اور ان دو میں سے ایک نے کہا میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ اس نے اقرار کر لیا کہ میں نے گناہ کیے، میں گناہ گار تھا اور مجھے ان گناہوں کی سزا ملی ہے، میں قبول کرتا ہوں اس کو۔ جب اس نے سزا قبول کر لی تو اس کو اسی وقت رہائی ہوئی اور کہا گیا کہ تو آج ہی جہاں میں جاؤں گا وہاں ہوگا تو۔ مگر دوسرا جو ہے، جو بزنس مین ہے، جو چوروں کا باپ ہے، جو جھوٹوں کا ایک منبع ہے، جو حرام کاری اور زناکاری سے بھرا ہوا ہے، اور وہ ہر طرح کی جو بدعت ہے اس سے بھرا ہوا ہے، اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تیرا تو بڑا چرچا سنا تھا، اگر تو ہے تو خود بھی بچ اور مجھے بھی بچا، تو خود پھنسا ہوا ہے۔ ابلیس وہاں یہی سمجھ رہا تھا کہ میں نے اس کو پھنسایا ہوا ہے، اسی لیے وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ تو نیچے گرا دے۔ آج بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں، میں نے بہت سے لوگوں کے منہ سے یہ باتیں سنی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی خدا ویسے بھی تو معاف کر سکتا ہے، انہوں پتہ ہے کہ اسی تے انج دے ہی ہیں، ویسے آپ کیوں نہیں کسی کو چھوڑ دیتے؟ آپ کا کوئی گناہ کرتا ہے تو آپ ویسے کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ اس کو سزا ملے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ ملے تو کم از کم وہ معافی تو مانگے؟ آپ خود سے اس کو معاف کرنا نہیں چاہتے؟ آپ چاہتے ہیں کہ پہلے وہ آپ سے معافی مانگے اور پھر اس کے بعد اور بھی لوگ منتیں کریں، ہماری منتیں کریں کہ چلو یار چھوڑ دو بھائی، اب اس نے معافی مانگ لی ہے، چلو اب معاف کر دو اس کو۔ تو جو پاپ میں نے اور آپ نے کیا ہے، ہم بنا معافی کے چاہتے ہیں کہ ہم کو صلیب بھی نہ دی جائے اور کوئی دکھ بھی نہ دیا جائے اور کچھ نہ ہو، تو خدا ہم کو تمام برکتیں بھی دے دے اور اپنے فردوس میں بھی لے جائے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں آج کے دور میں بھی۔ کوئی اپنے اندر جھانک کر دیکھ لے، اپنی عدالت کر کے دیکھ لے، تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ میں کیا چاہ رہا ہوں۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ بھی نہ ہو، مجھے ذرا سی عذاب بھی نہ لگے، گرم ہوا بھی نہ لگے، تو میں خدا کے فردوس میں چلا جاؤں۔ واو! اس کو پنجابی میں ہم لوگ کہتے ہیں کھڑی والی۔ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم کو کھڑی والی مل جائے، لیکن یہ اسی نے آ کر ہمیں سکھایا ہے کہ اب یہ دکھ اٹھانا ہوگا، یہ صلیب اٹھانی ہوگی، تبھی جا کر اس آپ کی تلافی ہوگی۔ اسی لیے اس نے کہا کہ جو میرا شاگرد بننا چاہتا ہے وہ اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے آئے، وہ اپنے دکھوں کو برداشت کرنا سیکھے، ان کو سہے اور ان کو سہ کر میرے ساتھ چلنا سیکھے، میرے پیچھے آنا سیکھے، تو میں جانوں گا کہ یہ اب ٹھیک ہو چکا ہے اور اب اس کو نیا بنا دینا ممکن ہے۔ تو پھر وہ ہمیں نیا بناتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ
وہ ایک اور پنجابی کی مثال دیتا ہوں، ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا ہو جائے، مجھے کرنا بھی کچھ نہ پڑے، مجھے دکھ بھی نہ سہنا پڑے، مجھے معافی بھی نہ مانگنی پڑے، مجھے گھٹنے بھی نہ جھکانے پڑے، مجھے سر بھی نہ جھکانا پڑے، تو خدا مجھے سیدھا فردوس میں لے جائے۔ اصل میں یہ جڑ اسی نے ہمارے اندر لگائی ہوئی ہے جس نے میرے باپ کے اس گھر پہ، اس باڈی پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب میں نے یہ قبضہ خود سے اس کو دیا تھا، اور میں نے ہی اور آپ نے ہی اس کا قبضہ توڑانا ہے۔ جب ہم توڑ دیں گے اس کا یہ قبضہ، تو پھر ہمارا باپ اس میں آ کر رہے گا جس کا یہ گھر ہے، پھر اس کی روح یہاں رہے گی، اور جب وہ یہاں رہے گی تو وہ مجھ میں ہوگا اور میں اس میں ہوں گا، تب میری اور آپ سب کی خلاصی ہوگی۔ یہ پیغام بہت گہرا ہے۔ جس پیغام کو میرے بھائی نے اٹھایا ہے، میرے بیٹے نے، حماد نے، تو میں اپنے بیٹے سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو سمجھو، اس کو ڈیپلی سمجھو۔ یہ اگر مگر کی باتیں بیچ میں نہیں ٹھیک، اس کو ڈیپ سے سمجھو۔ مجھے کیا کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، میرے دوسرے بھائی کو کیا کرنا ہے، میری بہن کو کیا کرنا ہے، میری بیٹی کو کیا کرنا ہے، میرے بیٹے کو کیا کرنا ہے، تب جا کر ہم اپنے باپ کا حقیقی گھر جو اس کا ہے وہ اس کے سپرد کریں گے۔ اور جب ہم اس کے سپرد کریں گے تو وہ اپنا سارا کچھ ہمارے سپرد کرتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ یہ بات ہے۔ اور یہاں آ کر میں یہ کہوں گا کہ یہاں وہ کلمہ جو اس نے صلیب پر کہا تھا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میرے بزرگوں، اگر فردوس حاصل کرنا ہے تو پھر وہ جو دائیں ہاتھ تھا اس کی طرح اقرار کرنا ہوگا اور دکھ سہنا ہوگا کہ مجھے میرے کیے کی سزا مل رہی ہے، مگر میں یہ سزا جھیل کے بھی اس قبضے والے کو نکالوں گا، اور میں یہ قبضہ تڑاؤں گا تاکہ میں جس کا گھر ہے میں اسی کے سپرد کروں اور میں بھی اس کے سپرد ہو جاؤں۔ بڑی ہاربل باتیں ہیں جو میں نے بیان کی ہیں، یہ میرے باپ کا کام ہے جس نے میری زبان پر رکھی ہیں، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر کسی بھائی کی، بہن کی سمجھ آ جائیں یہ باتیں، تو وہ آج سے غور کر لے کہ یہ حوالے جو میرے بیٹے حماد نے بیان کیے ہیں، ان حوالوں پر مجھے کس طور سے چلنا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے، اور آج سے وہ شروع کر لے۔ اگر ابھی تک نہیں کیا تو اس کی طرف رخ کر لے اور اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، اپنے آپ کو پھیر لے اپنے خدا کی طرف، اس کی طرف رجوع کر لے اور ان کاموں سے توبہ کر لے، اور اپنی پرانی زندگی کو اتار پھینکے اور بپتسمے کے ذریعے سے، پانی کے وسیلہ سے اس گھر کو دھو کر کے اور صاف کر کے خدا کے سپرد کر دے تاکہ وہ اس میں رہے۔ کسی بھی گھر کو ہم لیتے ہیں، کسی سے خرید لیں یا کسی جگہ کرائے پہ لے لیں، تو یا ہمارا اپنا ہو یا کسی کا قبضہ توڑا لیں، تو بھی جب ہم اس میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس گھر کو صاف مانگتے ہیں، وہ صاف ستھرا پھر رہیں گے۔ پہلے جو رہ گئے پتہ نہیں کس طرح کے تھے، ان سب کی بو نکل جائے، تو ہمیں اس کی بو کو یہاں سے نکالنا ہے اور توبہ کرنی اور اقرار کرنا اور بپتسمہ لینا ہے اور اپنے حقیقی خالق کو اس میں دعوت دینی ہے جس کو ہم یہاں سے نکال بیٹھے ہوئے تھے۔ آج بھی لوگ لالچ کی خاطر اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں لوگوں کے پیچھے لگ کے، تو جو اپنے ماں باپ کو نکال دیتے ہیں ان کے لیے اپنے خدا کو نکالنا کون سی مشکل بات ہے۔ خدا پہلے سے نکال چکے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ ماں باپ کو بھی نکال دیتے ہیں۔ ان باتوں کو سمجھے ہم۔ کب سمجھیں گے
وہ کون سا وقت ہوگا جب ہم سمجھیں گے؟ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے. میں اس کو بہت لمبا لے جا سکتا ہوں. اس وقت جو ہے فلو ہے، لیکن اگر اتنے پہ بھی میں ہی ہم سمجھ جائیں تو ہماری زندگی سنور جائے گی، اور آپ اور میں نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے، اور ایک نئے انسان، ایک نیا مخلوق پھر سے بن جاتے ہیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے. آمین ثم آمین.